السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست رائے سلطان۔ بالآخر وقت کی گھڑیاں ختم ہو گئی اور اس ایونٹ کے آرگنائزر جناب میاں ساجد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ نے بہت سے سنگ میل طے کیے ہیں۔ آپ کو کبھی کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ یا کوئی ڈر یا کوئی ہارنے کا خوف یہ محسوس نہیں ہوا؟ ابتدا میں تو ہوتا ہے، ابتدا میں آپ جس بھی کام کو کریں تو کچھ نہ کچھ خوف، کچھ نہ کچھ ہوتی ہے ایسی چیز، لیکن جب آپ ثابت قدمی سے ایک چیز کو مستقل مزاجی سے کرتے ہیں تو پھر وہ چیز ایسے ایسے ختم ہوتی ہے۔ خود اقبال کا اپنا پیغام جو ہے وہ خوف، ڈر، یاس، حزن کو دور کرتا ہے۔ میں نے آپ کی ماشاءاللہ بہت سی کتابیں اور جو آپ نے کالم لکھے ہیں مختلف جگہ میں، بچوں کے لحاظ سے، بڑوں کے لحاظ سے، وہ میں نے تقریباً پڑھے ہیں۔ آپ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو خودی کا فلسفہ ہے آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس خودی کے فلسفے کے اوپر کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں، علامہ کی جو فکر ہے خودی کے حوالے سے، جو ان کا تصور خودی ہے، اگر آپ اسرار خودی کا پہلا ایڈیشن دیکھیں تو علامہ نے اس کا دیباچہ خود لکھا تھا۔ اسرار خودی فارسی میں اقبال کا شعری مجموعہ تھا، لیکن دیباچہ اقبال نے اردو میں لکھا، اور اقبال اس کے آخری پیراگراف میں خود لکھتے ہیں کہ ہاں، لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ اس لفظ کا مطلب جو پہلے غرور، تکبر اور گھمنڈ کے معنوں میں تھا، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہ معرفت ذات کے لیے ہے، یعنی کہ احساس نفس و تعین ذات کے لیے ہے۔ تو خودی کا جو کنسیپٹ ہے یہ معرفت الہی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے ہمیں۔ میاں صاحب 4 کتابوں کے مصنف ہیں، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ نے کیا وہ چیز پک کی تھی کہ میں نے اس کتاب کو اس نظریے سے لکھنا ہے؟ نہیں، میں نے ایسا نہیں کبھی کیا، لیکن میرا یہ ہوتا تھا کہ اقبال پہ میں کام چاہے چھوٹے سطح پہ کروں چاہے بڑی سطح پہ کروں، لیکن جو بھی کام کروں وہ میں اپنی سوچ سے کروں اور ایک جدت پیدا کروں۔ ایسا کام نہ ہو کہ جو پہلے بھی لوگوں نے کیا، اگر پہلے لوگوں نے وہ کام کیا ہوا ہے اور اگر مجھے وہ کام کرنا ہے تو میں جدت اس میں پیدا کروں، نہ کہ اس ایک اپنا جو چیز ہے کہ اسی کو ہی کنٹینیو کریں لیکن اس میں جدت پیدا نہ ہے جو بوریت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری جو 4 کتابیں ہیں وہ ساری ہی جدت میں ہیں، اور آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال کی انگریزی بیاسٹر ریفلیکشنز کا میں نے ترجمہ کیا، وہ بھی ایک نئی چیز تھی کہ دور جدید کے اندر جو زبان اس میں استعمال کی گئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے ترجمہ ہو چکا تھا، لیکن زبان کی کیونکہ تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے تو وہ اب میری اپنی نظر میں کہ وہ کتاب ریکوائر کر رہی تھی کہ ہم جو ہے اب ایک نئی زبان یا دور جدید کی زبان ہے اس کو استعمال کریں۔ دوسری میری کتاب جو یہاں پہ آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہے، نقش و نگار اقبال، اقبالیات میں اس موضوع پہ آج تک کبھی کسی نے کوئی قلم ہی نہیں اٹھایا تھا، اور یہ میرا شوق بھی تھا، اس لیے میں نے اس کا اپنا تنظیم کا نام بھی علامہ اقبال اسٹیم سوسائٹی رکھا، اور اسٹیمپس کے حوالے سے میرے علاوہ نہ مجھ سے پہلے کبھی کسی نے کام کیا تھا نہ کوئی اب کام کر رہا ہے۔ اور اسی طرح میرا جو تیسری کتاب تھی نگاہ اقبال میں شان فخر، وہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے میں نے وہ لیکچر دیا تھا، اور یہاں پہ سامنے ڈاکٹر جاوید اقبال بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو میرا لیکچر بہت پسند آیا کہ آپ ایک بڑی اچھی چیز جو ہے آپ نے بیان کی ہے، تو اس کو پھر میری خواہش تھی کہ میں اس کو کتابی صورت میں شائع کروں، پھر وہ میں نے کتابی صورت میں شائع کی، اور اب جو میری اس سال کتاب آئی ہے علامہ اقبال کا تخلص ایک مطالعہ، یہ پورے اردو ادب میں پہلی کتاب ہے جو کسی شاعر کے تخلص پہ لکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ اردو ادب کی تاریخ کئی صدیوں پر محیط ہے، لیکن آج تک کسی بھی شاعر کے تخلص پہ کوئی کتاب کبھی شائع ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے ماشاءاللہ 4 کتابیں لکھی ہیں، لیکن پاکستان کی تقریباً 25 کروڑ پلس آبادی ہے، کتابی ذوق بہت ہی کم لوگوں میں ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں صرف ان لوگوں کے لیے اگر آپ اپنی 4 کتابوں کے اندر سے کوئی مشترک بات نکال کے دیں کہ ان کتابوں کا مجموعہ یہ ہے، وہ کیا ہوگا؟ آپ کے سوال کے میں 2 جواب تیار ہو گئے میرے ذہن میں۔ پہلے آپ نے کہا کہ پاکستان میں کتابوں کا شوق جو ہے وہ کم ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں ابھی بھی لوگ جو ہے وہ کتاب بینی کے ساتھ منسلک ہیں اور کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اس کا اندازہ یہاں سے کریں کہ جہاں پہ کبھی اپنا کتاب میلہ لگتا ہے یا بک فیئر جس کو ہم کہتے ہیں، تو سب سے زیادہ رش وہاں پہ ہوتا ہے، چاہے وہ بچوں کا ہو چاہے بڑوں کا ہو، لوگ کتاب پڑھنے جاتے ہیں۔ اور لاہور میں جب ایکسپو سینٹر کے اندر بک فیئر لگتا ہے تو جو خاص طور پہ چھٹی والا دن آتا ہے اور شام کا جو وقت ہوتا ہے تو اس میں تو آپ کو گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ملتی، اتنا رش ہوتا ہے۔
دوسرا آپ نے کہا کہ 4 کتابوں کے اندر سے نچوڑ نکالیں، تو نچوڑ میرا یہی ہے کہ جو علامہ کا بھی فلسفہ ہے عشق، کہ آپ کو اقبال کے ساتھ عشق اور محبت ہونی چاہیے، پھر آپ جو ہے وہ اقبال کا پیغام سمجھیں گے بھی پڑھیں گے بھی۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے بقول اقبال کے عشق کا ہونا ضروری ہے، عشق خود مرشد ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ ان والدین کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں جو اپنے بچوں کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور قول ہے، کسی بزرگ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا کر انہیں اچھے راستے پہ چلا دو، ورنہ زمانہ تمہارے بچوں کو دوست بنا کے ان کو غلط راستے پہ چلا دے گا۔ میاں صاحب، آپ نے بچپن سے لے کے اب تک بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں علامہ اقبال کے متعلق۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بیک گراؤنڈ تو کسی کا بھی اس طرف نہیں ہوتا، آپ کا کس طرح ذوق اس طرف پیدا ہوا کہ میں نے اس راستے پہ چلنا ہے؟ دیکھیں، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور اس کا فضل تھا۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ کس چیز نے مجھے اس طرف مائل کیا۔ تو اگر میں تاریخ میں پیچھے نظر ڈالوں تو میٹرک کے اندر شکوہ جواب شکوہ 2 نظمیں ہمارے ٹیچر نے بڑے اچھے انداز سے ہمیں پڑھائیں اور سمجھائیں، تو وہاں سے اقبال کے ساتھ کچھ انسیت بڑھی۔ اس کے بعد کافی عرصے کے بعد پھر دوبارہ جب میں نے قرآن پاک کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھا، اور پھر جب میری بال جبریل پہ نظر پڑی اور میں نے جب بال جبریل کی غزلیات کو پڑھنا شروع کیا، تو میں اتنا حیران ہوا کہ یہ ایسے ہے کہ جس طرح قرآن کو منظوم انداز میں کسی نے بیان کیا ہے۔ تو بس پھر اس دن کے بعد جو ہے وہ اقبال کے ساتھ ایک خاص لگاؤ ہوا، اور میری یہ خواہش تھی کہ میں اقبالیت پہ کسی کام کو کروں۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اقبالیات میں بہت سے ایسے کام لیے ہیں، اور کچھ کام تو میں نے ایسے کیے ہیں کہ جو مجھ سے پہلے نہ کسی نے کیے نہ کوئی اب کر رہا ہے۔ اقبال کتاب ایوارڈ اس کی ایک تازہ مثال ہے۔ بچوں کی پیدائش سے لے کے 14 سال تک جو ان کی تربیت کا سب سے اہم وقت ہوتا ہے، اس ادوار کے اندر بچوں کے نصاب میں، بچوں کی تربیت میں علامہ اقبال آہستہ آہستہ رحمۃ اللہ علیہ کم ہوتے گئے ہیں۔ مطلب ان کی تربیت اس نظر پہ، اس ڈگر پہ نہیں ہو پا رہی، کیونکہ آج موجودہ دور کے اندر بچوں کی تربیت ہماری سوشل میڈیا کے تھرو ہوتی ہے، اور مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ جیسا بچپن ہمارا گزرا تھا، مطلب اس وقت میں موبائل وغیرہ سوشل میڈیا چیزیں نہیں تھیں، صرف ایک بہت ہی سادہ سی زندگی تھی، اور پتہ تھا بڑے چھوٹے کا احترام، ادب۔ لیکن موجودہ دور کے بچوں کے اندر وہ ادب، وہ خصلتیں وہ نظر نہیں آتی جو ایک بچپن کے اندر ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے میں کسی ایک طبقے کو تو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا۔ سب سے زیادہ تو قصور والدین کا ہے کہ گھر میں وہ ماحول انہوں نے پیدا نہیں کیا۔ اب جب ہم اپنے بچپن میں لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے تو ہمیں نظر آتا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں بک شیلف ہوتی ہیں۔ آج کتنے گھروں میں بک شیلف ہیں آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کے نصاب کا مسئلہ، کہ اب نصاب اس طرح سے نہیں پڑھایا جا رہا جس طرح سے ہم نے بچپن میں پڑھا تھا۔ پھر تیسرا، تعلیمی اداروں میں غیر نصابی سرگرمیاں۔ اب تعلیمی اداروں میں غیر نصابی سرگرمیاں کچھ ایسی ہیں جو ادب کی طرف مائل نہیں کرتی، وہ بے ادبی کی طرف مائل کرتی ہیں، اور یہ ایک ایسا ٹرینڈ چل چکا ہے جس نے ہماری نسل نو کو بہت خراب کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اگر بچے اب سوشل میڈیا، موبائل، ٹیبلیٹس، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں ان کے لیے ایسی اپلیکیشنز بنانی چاہیے، ان کے لیے ایسی ایپس بنانی چاہیے کہ جو ان کو ہماری تاریخ کے ساتھ، نظریہ پاکستان کے ساتھ، فرمودات قائد کے ساتھ اور فکر اقبال کے ساتھ جوڑ سکیں۔ تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں صرف حکومت کا نہیں بلکہ ہم کو اپنے اپنے طور پہ بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ ہر چیز ہم حکومت کے اوپر نہیں ڈال سکتے۔ آپ کو خود جو ہے اپنا ایک عزم جو ہے وہ پیدا کرنا ہے اور اس ولولے کے ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے۔ آپ آج بیج بوئیں گے تو کل کو پودا اگے گا۔ نوجوان اور جتنے انسان جو عقل شعور رکھتے ہیں معاشرے کے اندر چل پھر رہے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے، کخاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ آج کل وہ مسلمان کہیں نظر نہیں آ رہا، حالانکہ 1.5 ارب کی آبادی مسلمانوں کی ہے۔ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ نے ایک شعر کہا تو میں آپ کو اقبال کا ہی دوسرا شعر اس کا جواب دے دیتا ہوں اس سوال کا، کہ اقبال مسلمانوں کو ان کی تاریخ اور ان کے آباء و اجداد کے کارنامے یاد کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کیونکہ ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط نہیں کیا، کہ جس کی وجہ سے مسلمان ذلیل و خوار ہیں۔ تو اس لیے اقبال وہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں نا
کہ نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، یعنی کہ آپ التجا کر رہے ہیں دربار مصطفیٰ میں کہ یا رسول اللہ مسلمان آج کل ذلیل و خوار ہیں. وہ کیوں ذلیل و خوار ہیں میں نہیں جانتا، لیکن مجھے رونا اس بات پر آتا ہے کہ ان کا آپ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، تو آپ ان پہ نگاہ کرم کیجیے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور شعر ہے، تمدن تصوف شریعت کلام بتان عجم کے پجاری تمام. یہ امت حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. اس امت کو کیا کوئی ایسا لیڈر مل سکتا ہے جو خود پیدل چلے اور اپنے غلام کو اونٹ پہ سوار کروائے؟ دیکھیں اس کے لیے ضروری ہے نا کہ آپ کی جو دسترس ہے وہ قرآنی تعلیمات کے اوپر ہونی چاہیے. ہم صرف قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا دو مختلف چیزیں ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کسی نگاہ والے کے پاس بیٹھنا جو قرآن کے الفاظ ہیں اس کے اسرار و رموز جانے، کیونکہ قرآن تو خود اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے، لیکن جب ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم صرف قرآن کو ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے. قرآن جو ہے یہ کلام الہی ہے، اور کلام الہی جو ہے وہ ہم پر ہماری جتنی بھی زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ہے، اور وہ قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے بھی اور تمام انسانوں کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے. ہم قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے، ہم مغرب سے رہنمائی لیتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان آج ذلیل و خوار ہیں. اگر آپ مغرب کی تاریخ بھی پڑھیں تو مغرب سوائے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ان کا اللہ تعالیٰ پہ ان کا یقین نہیں ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب خود بخود ہی وجود میں آ گیا. لیکن اگر آپ سرچ کریں تو مغرب بھی قرآن مجید کے اندر سے ہی نسخے نکال کے ان کے اوپر تحقیق کر کے ترقی کر رہا ہے. وہ نظام جو آج سے 1400 سال پہلے تھا وہ آج وہاں نظام بوڑھوں کے لیے کیا ہے، جوانوں کے لیے کیا ہے، بچوں کے لیے کیا ہے، شادی شدہ حضرات کے لیے کیا ہے، غیر شادی شدہ حضرات کے لیے کیا ہے، سب کے لیے انصاف کا نظام. سب سے بڑھ کر انصاف کا نظام جو مغرب میں ہے وہ یہاں مشرق میں کیوں نہیں ابھی تک رائج ہو سکا؟ اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ جب مغرب کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ مغرب نے بہت ترقی کر لی. اقبال کی نظر میں مغرب کی جو ترقی تھی وہ مادی ترقی تھی، روحانی ترقی نہیں تھی. مغرب روحانیت سے آڑی ہے، تو اس لیے اقبال وہ دیکھ رہے تھے کہ اس چیز کو کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مغرب کو اپنی جو تبدیلیاں جو انہوں نے مذہب کے اندر بھی کی، اپنی الہامی کتابوں میں بھی کی، اور جو اپنے معاشرے میں انہوں نے جو چیزیں رائج کی ہیں، کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک مغرب جو ہے اس سے جو ہے وہ نقصان اٹھائے گا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کے اندر جو معاشرہ ہے وہ کس طرح پنپ رہا ہے. ان کے لیے آسان نہیں ہے، بلکہ آپ خود دیکھیں کہ وہاں پہ جوا، شراب، زنا اور اس طرح کی بہت سی برائیاں جو ہیں جنہوں نے وہاں پہ جنم لے لیا. تو اگر آپ اس کو مغرب کی ترقی کہتے ہیں تو میرے خیال میں تو یہ بالکل بے جانا اور ایک عجیب سی بات ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. انصاف کے معاملے میں دیکھیں اپنا جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کوئی بھی قوم یا کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ جب انصاف چھوڑ دیتا ہے تو وہ پنپ نہیں سکتا. تو یہ تو ضروری ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ انصاف کو جو ہے وہ اپنائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور آپ انصاف کی وجہ سے ہی آپ نے جو ہے ایک بہت بڑے خطے پہ جو ہے اسلامی حکومت قائم کی تھی. اور بعد میں آنے والے انگریز مورخین نے یہ کہا بھی تھا کہ اگر اسلام میں ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا پہ اسلام ہوتا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انصاف تھا. اور اقبال نے اس کا اشارہ کیا بھی ہے کہ اقبال کہتے ہیں نا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ صداقت، عدالت، شجاعت، اقبال ان تینوں چیزوں کا پیغام دے رہے ہیں. اور یہ پیغام بیسکلی کیا ہے؟ یہ آپ کے خلفائے راشدین کی حکومتوں کا ہی پیغام ہے کہ صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، عدالت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور شجاعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے. تو اقبال جو ہے وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب وہ تین خوبیاں جو ان خلفائے میں تھیں جب آپ وہ اپنا لیں گے تو پھر آپ سے جو ہے آپ جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ لیڈرشپ سنبھال لیں گے. ہم نے تقریباً 1000 سال اس پہ حکومت کی، اس کرۂ ارض پہ ہمارے بڑوں نے 1000 سال تک حکومت کی ہے. لیکن ہم جو موجودہ دور کے اندر ہیں، ہم آبادی میں بھی زیادہ ہیں لیکن پھر بھی ہم غلامی سے بدتر زندگی جی رہے ہیں. اسی غلامی کے فلسفے کو لے کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا، رائٹ.
لیکن ابھی اس پہ وہ عملی نظریہ تو ایک بالکل مختلف چیز ہے، وہ اس چیز پہ نہیں ہے. دو قومی نظریے کی بنیاد تو خود قرآن مجید نے ہی رکھ دی تھی کہ سورہ کافرون کی آخری آیت لکم دینکم ولی الدین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. دو قومی نظریے کی بنیاد تو یہیں پہ رکھ دی گئی تھی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقبال نے بھی دو قومی نظریے پہ جو ہے بہت کچھ کہا، اور اقبال سے پہلے جو ایک پورا 1000 سال کا سلسلہ تھا بزرگان دین کا، جن کو ہم عرف عام میں اولیاء اللہ کہتے ہیں، کہ انہوں نے اس کی پوری جو ہے وہ ترویج کی تھی. اور اقبال اور قائد تک آ کے اس کی جب انتہا ہوئی تو پھر وہ پاکستان جو ہے ایک آزاد اسلامی ریاست کے طور پر سامنے آیا. ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے، اور جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں نا، انہوں نے سب سے پہلے اس شعبے کے اوپر اپنا وار کیا تھا. وہ یہ تھا کہ مسجد کے اندر امام، ان کے اندر علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ملت کی زندگی کا پیام ہو. موجودہ دور کے اندر آپ اس کی تشریح کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ کافی اس کی تشریح بھی اقبال کی زندگی کے اندر ہی مل جاتی ہے، کیونکہ جب علامہ اقبال زمانہ طالب علمی میں یورپ گئے تھے تو علامہ نے جب وہاں کی ترقی دیکھی یورپ کی، تو علامہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ ہندوستان میں یا ایشیا میں یا مشرق میں مسلمانوں نے وہ ترقی کیوں نہیں کی. تو پھر اقبال اس نتیجے پہ پہنچے کہ مسلمانوں نے قرآن کی تعلیمات جو ہے نا اس کو پس پشت ڈال دیا، کیونکہ قرآن تعلیم دیتا ہے حرکت اور عمل کی، اور مسلمان جو ہے وہ جمود کا شکار ہو گئے ہیں. تو اقبال نے اس لیے جو ہے وہ خودی کا فلسفہ پیش کیا تھا، اور اقبال اس چیز کو بتانے میں بالکل ٹھیک نظر آ رہے تھے کہ قوم جو بھی ہے اس کی بنیاد مذہب کے اوپر ہے. تو اقبال نے تو یہ چیز کہا بھی کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں. تو اقبال تو کسی بھی قوم کو جو ہے وہ اس کی بنیاد کو مذہب رکھتے ہیں، وہ مذہب کی بنیاد پر قوم کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں. اور اگر میرے سے آپ پوچھیں تو علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں جو آخری قلمی جہاد بھی کیا تھا وہ اپنے نظریہ قومیت یا وطنیت کے اوپر ہی کیا تھا. آخری عمر میں جو تھے وہ بینائی سے تقریباً محروم ہو چکے تھے، اور ان کو اخبار جو ہے وہ پڑھ کر سنایا جاتا تھا. تو جب علامہ نے یہ جب بات سنی تو علامہ نے کہا کہ اس کو دوبارہ پڑھیں. تو انہوں نے کہا جی یہی لکھا ہوا ہے کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں. تو اقبال کو بہت غصہ آیا، انہوں نے اپنے ہاتھ جو تھے اپنے وہ چارپائی پہ مارے اور اٹھ کے بیٹھے. انہوں نے کہا کہ یہ مولانا کو پتہ نہیں ہے کہ قوم جو ہے وہ وطن سے نہیں بنتی، قوم مذہب سے بنتی ہے. تو علامہ نے وہ 3 شعر بھی لکھے کہ عجب ہنوز ندانت رموز دین ورنہ زے دیوبند حسین احمد اینچے بولے جبی است سرور بر سر ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر زے مقام محمد عربی است با مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اوست اگر با اونا رسیدی تمام بہو لبی است.